السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ان دو لوگوں کے متعلق میری کیا رائے ہے۔ یہ آپ نے لنک بھیجا ہے، سلیمان داود کی سمندر سے لاش مل گئی، ویڈیو جلد دیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ داود فیملی سے تعلق رکھنے والے دو پاکستانی حضرات بذریعہ یہ جو کیا کہتے ہیں سمندر کی تہہ میں تیرنے والی آبدوز ہوتی ہے، آبدوز کے ذریعے یہ سمندر کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش کی، اور یہ حضرات سمندر کی تہہ میں اس لیے گئے کہ وہاں جا کر 1912 میں ڈوب جانے والے ٹائٹینک کا ایک سمندری جہاز کا قریب سے مشاہدہ کریں گے یا نظارہ کریں گے۔ میرے پیارے بھائی، اگر میں عام طور پر سادہ الفاظ میں بات کروں تو وہ یہ ہے، ایک تو اپنے پیسے کو جو ہے وہ فضول کا خرچ کرنا ہے، یہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ ہم ملتان ڈیرہ اسماعیل خان سے ملتان ہم جاتا ہے نا، تو یہاں 1300 1350 روپے کرایہ ہے۔ کیا نام ہے اس کا، نیازی ڈائیو ہے غالباً، کہ کون سی ڈائیو ہے، بہرحال اے سی بس ہے۔ 1300 1350 روپیہ اس کا کرایہ ہے۔ میں افورڈ کر سکتا ہوں، لیکن مزید پیسے بچانے کے لیے نا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بجائے اس کے کہ میں 1300 میں ڈیرہ اسماعیل خان سے اے سی بس میں بیٹھ کر ٹھنڈا ٹھنڈا ہو کر ملتان پہنچوں، میں پیسے بچانے کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان سے بکھر پہنچ جاتا ہوں، بکھر سے بذریعہ ٹرین میں ملتان جاتا ہوں۔ یہاں میرے لگ بھگ پیسے لگ جاتے ہیں کوئی 800 روپے یا 700 روپے۔ ہاں جی، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دو حضرات پاکستانی حضرات تھے، کل کسی میں پوسٹ کے اندر میں نے پڑھا کہ کروڑوں روپے کی اس آبدوز کی ٹکٹ تھی۔ ہاں جی، بندہ پوچھے کہ یہ دو حضرات داؤد صاحب یا ان کا بیٹا، یہ جو بھی تھے، یہ داؤد فیملی سے، یہ اس ٹائٹینک کو قریب سے دیکھ کر ان کو کیا ملنے والا تھا؟ ہاں جی، ایسے لوگ جس طرح کی یہ ٹائٹینک تباہ ہوا تھا، ایسے لوگ اکثر اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اب مختلف ڈاکومنٹری کے مطابق ٹائٹینک بنانے والے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے خدا بھی غرق کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن وہ برف کا ایک بہت بڑا تودا سامنے آیا اور ٹائٹینک جیسے بہت بڑے جہاز کو کاٹ کر 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ ہاں جی، تو ایسے لوگ عموماً اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نا مختلف احادیث کے اندر ہے، وہ گزشتہ قومیں جو عذاب میں ہلاک ہوئیں، نبی پاک علیہ السلام کا جب کبھی کسی ایک قوم کے مسکن سے ٹھکانوں سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو آپ نے صحابہ کو پانی دوبارہ گرا دینے کا اور اس پانی سے گوندے ہوئے آٹے کو ضائع کرنے کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ یہاں سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے جلدی نکلو اور یہاں پڑاؤ مت کرو۔ او کما فعل رسول اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کر لو، کالا اور فعلا دونوں، کالا اور فعلا۔ اچھا جی، تو یہاں یہ ہم مزہ لینے کے لیے ٹائٹینک کو دیکھنے جا رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ اب ظاہری بات ہے کروڑوں میں ہی ٹکٹ ہوگی۔ جب ڈیرہ اسماعیل خان سے ملتان کے لیے 1300 1350 روپے ٹکٹ ہے، تو وہ سمندر میں کئی 100 کلومیٹر نیچے جانے پر کتنے کروڑوں کی ٹکٹ ہوگی؟ نمبر 1 یہ پیسے کا اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن پوچھنا ہے حلال کمایا تھا یا حرام کمایا تھا، اور کہاں پر خرچ کیا تھا؟ جی، اور آدمی ان سوالوں کے جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے اپنے قدموں کو ہٹا نہیں پائے گا۔ تو اللہ پوچھے گا، ہاں جی حضرت یہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا؟
غریب آدمی پاکستان میں روزی کو رو رہا ہے۔ اب میں اپنے شہر کی بات کروں نا، آج سوموار ہے، منڈے کا دن ہے، پھر آگے بقرعید میں سے 2 دن باقی ہے، منگل بدھ، لیکن گلی محلوں میں، روڈوں پر، منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی جو خریداری ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کوئی 95% کمزور ہے، خراب ہے۔ یعنی اتنی غربت ہے کہ لوگ قربانی کا جانور خریدنے سے گریزاں ہیں یا ان کی طاقت نہیں پہنچ رہی ہے، اور ہم سمندر کی تہہ میں نا موج مستیاں کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف یہاں سمندر کی بات نہیں ہے، داؤد فیملی کروڑوں کی مالک ہوگی تو وہ کروڑوں کی ٹکٹ لگا کر، بلکہ ملین آف بلین کی مالک ہوگی، سوری، داؤد فیملی ملین آف بلین کی مالک ہوگی تو کروڑوں کی ٹکٹ لگا کر نا یہ ٹائٹینک کو دیکھنے جا رہے ہیں جو 1912 میں ڈوب گیا تھا۔ بندہ پوچھے وہاں تمہاری مرغی نے انڈے دے رکھے ہیں، یا تمہاری مرغی انڈوں پر تھی اور اس کے چوزے نکلنے تھے، کیا کرنے گئے تھے اس جہاز کو دیکھ کر، تمہیں کیا ملنے والا تھا؟ اسی طرح لوگ عیاشیوں پر، اللو تلنوں پر کروڑوں خربوں خرچ کرتے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے تو کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی ہزاروں خرچ کر رہا ہے تو کوئی لاکھوں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارے خاندان میں، تمہارے علاقوں میں، تمہارے شہروں اور بستیوں کے اندر کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، ہاں جی، کتنے مدارس ہیں، کتنی مساجد ہیں، کتنے ہسپتال، ہاسپٹل ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مجبور ہیں۔ آج لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، اور ہم کروڑوں کی ٹکٹ لے کر نا سمندر کی تہہ میں 1912 میں غرق ہونے والے ٹائٹینک کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ نہیں پوچھے گا ان لوگوں سے کہ میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلا دیتے؟ یہ کروڑوں کی ٹکٹ لگا کر سمندر کی تہہ میں جانے کی وجہ اللہ پوچھے گا نا، میں بھوکا تھا داؤد صاحب مجھے روٹی کھلا دیتے، مجھے پانی پلا دیتے، میرے پاس کپڑا نہیں تھا، مجھے چھت اور مکان چاہیے تھا۔ یہ اللہ پوچھے گا، میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے پانی نہیں پلایا۔ اب بندے نے آگے کہنا ہے یا اللہ آپ کو کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا بندہ، میری مخلوق، میرے پیدا کردہ انسان بھوکے تھے، پیاسے تھے، معلوم ہوا غریبوں کو کھلانا پلانا، ان کو چھت دینا، یہ اللہ کو کھلانا پلانا ہے۔ کتنی بڑی بات کائنات کے خالق نے کر دی ہے۔ تو یہ ایک تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، دوسرا آ بیل مجھے مار ہیں جی، یہ اپنی موت کو آپ دعوت دینے والی بات ہے۔ یوں سمجھو کہ ان 2 لوگوں نے اس طرح کیا، وہ جس طرح ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو ہے نا، ایک بندہ ہزاروں یا کہہ لو کہ بہت اونچی بلڈنگ پر تھا، کوئی برج خلیفہ تو خیر نہیں تھا، اس سے بہت کم ایک اونچی بڑی بلڈنگ پر نا کھڑے ہو کر، کئی فلورز کی بلڈنگ تھی، وہ سیلفی بنا رہا تھا، تو سیلفی بناتے بناتے نا وہ نیچے گر گیا۔ تو یہ سمندر کی تہہ میں جاتے جاتے یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ سمجھو کہ آپ بیل مجھے مار، یا یہ سمجھ لو کہ یہ شاید خودکشی کرنے کی ایک کوئی کوشش ہی، جو کوشش رنگ لائی اور کامیاب کوشش ہوئی۔ ہم اس بات پر جتنا افسوس کریں نا کہ آج پاکستان کس قدر برے حالات سے دوچار ہے، داؤد فیملی ہو یا سلیمان فیملی ہو یا کوئی اور اس طرح کی فیملیز ہوں، ان کے پاس پیسہ اگر ان سے نہیں سنبھالا جا رہا نا تو وہ جناب طارق عزیز کی طرح نا، نیلام گھر کا ہوسٹ، تو طارق عزیز کی طرح یہ اپنی ساری دولت پاکستان کے خزانوں میں جمع کروا دو، ان اللہ تلوں پر لگاؤ گے، دولت کا حساب بھی کل کو دینا پڑے گا، اور تمہارا حشر بھی یہ ہوگا کہ آ بیل مجھے مار، اپنے ہاتھوں اپنی موت کو دعوت دو گے۔ تو اس واقعے پر ہم جتنا عبرت حاصل کریں اور جتنا افسوس کریں اتنا ہی کام میں۔ کچھ لوگ نا، ایک بندے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ چھوٹی سی ابدوز کے تباہ ہونے سے پہلے، وہ کون سا یونان ہے،
اس کے سمندروں میں کئی سو لوگ غربت کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو غربت کے مارے ہلاک ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کھاتے پیتے کروڑ پتی ملین آف بلین کے مالک، وہ کھا کھا کر بدہضمی سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو یہ سمندر کی تہہ میں جانے کی کوشش کرنا، یہ کھا کھا کرنا بدہضمی سے ہلاک ہونے کی ایک مثال ہے۔ تو داؤد فیملی جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، ایک تو میں اس فیملی سے تعزیت کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کو، ان ہلاک ہونے والے جو ان کے ورثہ ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو دو پاکستانی یہ معاہد اور مسلمان اور نمازی تھے، تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت بھی فرمائے۔ لیکن ان کی اس حرکت پر جتنا بھی افسوس کریں اتنا کم ہے۔ یہ جو اس طرح کی فیملیز ہیں نا، ان کو چاہیے کہ یہ عیاشیوں پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے لوگوں پر اور غریبوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں۔ ہاں جی، اللہ نے کل قیامت کے دن یہ پوچھنا ہے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر لگایا تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں سرکار حکومت پاکستان کو غالباً ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایک قانون بنا دینا چاہیے۔ بھٹو نے بنایا تھا یا جس نے بھی بنایا تھا، یا یہ قانون ابھی کریٹ کر لیں، جس کے پاس حد سے زیادہ دولت ہونا، اس کی دولت اس سے لے کر وہ پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دو۔ نہ پیسے ہوں گے تو نہ ہم سمندر کی تہہ میں جائیں گے۔ یہ پیسے کی وہ مثال ہے کہ پیسہ ان لوگوں سے اب سنبھالا نہیں جا رہا ہے جی۔ تو سرکار کو چاہیے، حکومت پاکستان کو ایسا قانون بنائے کہ ایک خاص اماؤنٹ کے بعد جس کے پاس اس اماؤنٹ اور ان اثاثوں سے زیادہ مالیت کے پیسے اور اثاثے ہوئے تو حکومت ضبط کر کے پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دے گی۔ پتہ پھر کیا ہوگا؟ ہم نہ امریکہ کو پھر قرضہ دیں گے، ہمیں امریکہ سے قرضہ، ہم IMF کو قرضہ دیں گے، ہم چائنا کو جو ہے وہ قرضہ دیں گے، نہ کہ ان سے ہم قرضہ لیں گے۔